جہاں تک آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی، کوئی 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا. مثلا ماحولیات ہے، ماحولیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے. اب آپ ایک صبح دریا اپنا صاف کر لیں، وہ سارا اور آپ یہاں سے صاف کر لیں، اوپر سے سارا دریا کے اندر گندا ہے، آپ کے یہاں آرسنک پوائزننگ شروع ہو جائے گی کیونکہ لوگ دریا کا پانی یہاں اگر کنٹیمنیٹڈ ہے. اس لیے یہ سینٹرلائز ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہوا، اگر آپ ہوا کے اندر آلودگی پھیلا رہے ہیں تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے، وہ ایک سے سو یہ ایک سینٹرلائز کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اوور آل ہونے چاہیے. اور مثلاً دوائیں ہیں، ان کی سٹینڈرڈائزیشن ہے. کیا ایک صوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے گی، دوسرے میں دوسرے؟ کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے ہیں. اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، ساری دنیا میں وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. سٹینڈرڈائزیشن ہے کھانوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی. اب چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی سٹینڈرڈائزیشن ہے. آ کے ایک کمپنی آ کے فیکٹری لگاتی ہے ایک صوبے میں، وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی وہ، اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں. سو کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس. صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے. انہوں نے سارا، جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو، وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے ڈیولوشن چلتی ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ چلتی ہے، یا 2 ٹیئر میں پھنس گئی ہے جا کے، وہ ادھر سے تو ادھر چلے گئے. سو اس میں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو فائن ٹیون، کوئی بھی دنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے. کئی چیزیں 18th امینڈمنٹ میں. اور لیکن جو سب سے بڑی بات یہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر، تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے. باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو کوئی پل بیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان پرابلمز کو سارے صوبے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتی ہے. غلط بات ہے. انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے. کہ آٹے کا کرائسس ہوا تھا، اس کی رپورٹ کا کیا ہوگا، IPPs کا کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو صوبائی یہاں پہ PTI کی قیادت ہے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر مرکز کو مداخلت کی جو ہے وہ اپیلیں کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر رول کا آپشن موجود ہے؟ پہلے میں شوگر کی بات کر دوں. اس ساری شوگر رپورٹ کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے؟ سارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ساری شوگر ملز میں چلی گئی ہے، اور وہ جو ساری جو پالیسیز گورنمنٹ کی وہ ہائی جیک کر بیٹھی ہے، جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. 4 سالوں کے اندر 4 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے انہوں نے، اور ٹوٹل ٹیکس 80 شوگر ملز نے 9 ارب روپیہ دیا. یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کے پیسے پہ چل رہی ہیں، ٹیکس وہ ہی دے رہا ہے. گنے والوں کو جو ساری رپورٹ کے اندر آیا ان بیچاروں کو پیسے نہیں دیتے، جو محنت کاش سارا وقت کام کر کے تو جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے سال تک پیسے نہیں دیتی. 180 روپیہ فکس ہوتا ہے، ان کو کٹوتی کر کے 140 روپے وہ بھی پیسے مار جاتی ہیں. پھر انہوں نے شوگر سٹاکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سٹا کھیلتے ہیں. پھر ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیٹ لیتے ہیں، وہ چینی یہیں بک جاتی ہے، اسے سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے ہیں، اسے بلیک کا پیسہ بھی وائٹ. یعنی اتنا بڑا سکیم اس کے اندر نظر آیا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا نظر آئی ہے کہ جو ریگولیٹرز تھے، مثلا SECP تھی، مثلا FBR ہے، مثلا کمپٹیشن کمیشن، یہ ساروں کو کیپچر کیا ہوا تھا انہوں نے. وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ سارے تکڑے لوگ تھے. تو یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ نے شوگر، مہنگی چینی بیچی جاتی ہے پاکستان میں دنیا سے، اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، سبسڈیز بھی گورنمنٹ سے لیتے ہیں، گنے والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے، عوام مہنگی چینی لیتی ہے.
اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہیں ان کو پوچھ سکتا کہ وہ سارے پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو بھی اب انہوں نے جو کیس کیا لاہور ہائی کورٹ پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کبھی آج تک سنا ہے کہ ایک کمیشن کی رپورٹ کے اوپر اسٹے آرڈر مل جائے؟ یہ کبھی کسی نے تصور کر سکتے ہیں؟ وہ تو کمیشن کی رپورٹ ہے، آگے تو ایکشن لینا ہے نیب نے، ایف آئی اے نے، ان کی فائنڈنگز کے اوپر کچھ کہیں۔ آپ نے انکوائری کے اوپر کیسے، چینی 26 روپے مہنگی ہوئی ہے، انکوائری کروائی گورنمنٹ نے، اس کی رپورٹ آ گئی، اس کے اوپر اسٹے آرڈر کیا؟ یہ ان کی طاقت ہے، اور یہ سب اس کے اندر آپس میں پولیٹیکلی اختلاف ہوگا، پیسے کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ کہ آخری حد کے اوپر جائیں گے کہ ہم ان کو اب ایکسپوز کریں گے، ان سے فائنز کروائیں گے، ان سے پیسے لیں گے، انہوں نے جو کسانوں سے پیسے لیے ان سے واپس کروائیں گے۔ چینی کی قیمت ابھی سے اسلام ہائی کورٹ نے کہا کہ 70 روپے کے اوپر لے کے آؤ، چینی کی قیمت سستی ہوئی ہے، عوام کا فائدہ، تو یہ ہر حد کے اوپر جائیں گے، اور یہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ مافیاز نظر آئیں گے، آپ کو یہ اور بھی بڑے بڑے یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں، ابھی ان کے پیچھے بھی اب ہم جائیں گے۔ جو پینڈیمک کے حوالے سے جو پالیسی دکھ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر اس